چیف جسٹس یحییٰ فریدی کے حلف اٹھاتے ہی بڑے اقدام 28 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس بلا لیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی 8 نومبر کو طلب۔ چیف جسٹس نے انسداد دہشت گردی عدالتوں کے ججز کی میٹنگ 7 نومبر کو بلا لی۔ ججز سے مقدمات پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب۔ چیف جسٹس پاکستان نے 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل نو کر دی۔ جسٹس منیب اختر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں دوبارہ شامل۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ کمیٹی میں 20 ستمبر کے آرڈیننس کے بعد تبدیلی کر دی گئی تھی۔ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائیو سٹریمنگ سروس فراہم کرنے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس پاکستان نے جسٹس محمد علی مظہر کو ٹاسک دے دیا۔ لائیو سٹریمنگ کی سروس سائلین کی رضامندی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ کسی خاتون سائل کی رضامندی کے تحت کیس کی سماعت میں رازداری برتی جائے گی۔ عدالت کی کارروائی تک دنیا بھر سے رسائی حاصل ہوگی۔ اوورسیز پاکستانی سائلین بھی اپنے مقدمات کی سماعت براہ راست دے سکیں گے۔ I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. جسٹس یحییٰ فریدی چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے۔ 30ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے حلف لیا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور سروسز چیف کی شرکت۔ سپریم کورٹ کے موجودہ اور سابق ججز، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی گنڈاپور کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس پاکستان کو سپریم کورٹ آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ رجسٹرار نے گلدستہ پیش کیا۔ جسٹس یحییٰ فریدی نے چیف جسٹس کا چیمبر بھی سنبھال لیا۔ پشاور حیات آباد میں خوفناک آتش زدگی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں ٹیشو پیپر اور ڈائپرز کی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ 11 گھنٹے بعد بھی بے قابو رہی۔ 40 سے زائد فائر وہیکلز اور 150 فائر فائٹرز ریسکیو آپریشن میں مصروف۔ امدادی کارروائیوں میں 400 مردان، سبابی، نوشہرہ، خیبر کی ٹیمیں شریک۔ آگ بجھانے کے عمل میں متعدد فائر فائٹرز کی حالت غیر۔ آتش زدگی سے کروڑوں روپے کا سامان جل کر راکھ بن گیا۔ ڈی جی ریسکیو نے آگ کو چوتھے درجے کی قرار دے دیا۔ آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو اہلکار۔ پاکستان نے 9 سال بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں شکست دے دی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں شاندار فتح۔ قومی ٹیم نے 36 رنز کا آسان ہدف 1 وکٹ پر پورا کر لیا۔ انگلش بلے باز پاکستانی سپنرز کے چنگل سے نہ نکل سکے۔ پوری انگلش ٹیم دوسری اننگز میں 112 رنز بنا کر ڈھیر۔ نعمان علی نے 6، ساجد خان نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ جرور 33، ہیری بروک 26، بین ڈیکٹ 12 رنز بنا سکے۔ قومی ٹیم پہلی اننگز میں 344 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ نئے کپتان سعود شکیل نے شاندار اور یادگار اننگز کھیل کر پاکستان کی جیت کی بنیاد رکھی۔ سعود شکیل نے 134 رنز بنائے۔ ٹیل اینڈر نعمان علی اور ساجد خان نے بھی سینچری میکر کا خوب ساتھ دیا۔ سعود شکیل مین آف دی میچ قرار۔ پاکستان کی ٹیسٹ تاریخ میں پہلی بار کسی فاسٹ بالر نے میچ میں بالنگ نہیں کی۔ قومی ٹیم نے 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز 2-1 سے جیت لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ پنجاب میں چاول کی پیداوار میں اضافہ متوقع۔ $1 ارب تک ایکسپورٹ بڑھانے کا امکان۔ پنجاب میں گندم کی پیداوار میں 30% اضافے کی پیشگوئی۔ زیر کاشت سرکاری رقبے پر گندم کی کاشت لازمی قرار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی پر زیادہ سے زیادہ انحصار کی ہدایت۔ پیداوار میں اضافے کے لیے جدید اور سائنسی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ کاشتکاروں کو گندم کی فصل کے لیے بیج اور کھاد سمیت دیگر زرعی مداخل سستے دستیاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ لکی مروت میں مسجد پر حملہ ناکام بنانے والے کیڈٹ عارف اللہ شہید سپرد خاک۔ شہید کی اپنے آبائی علاقے میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین کی گئی۔
نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، علاقہ معاہدین کی شرکت مسلح افواج دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے ISPR۔ امن دشمنوں کا پھر وار، شمالی وزیرستان میں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا خودکش حملہ، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی، امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمی افراد کی قریبی اسپتال منتقل۔ حملے کے بعد سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، شرپسندوں کے خلاف سرچ آپریشن جاری۔ مشرق وسطی میں ایک بار پھر شدید کشیدگی، اسرائیل کے ایران پر 100 جنگی طیاروں اور ڈرون سے حملے، تہران، شیراز، اصفہان اور کرات شہر میں 20 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا ایران میں میزائل، ڈرونز، پروڈکشن سائٹ اور پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر سمیت دیگر فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ایٹمی اور تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ دمشق اور عراقی شہر کرکوک اور تکریت میں بھی بمباری، امام خمینی ایئرپورٹ پر بھی دھماکے، کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کنٹرول روم سے حملوں کی نگرانی کی، ایرانی حملوں کے جواب میں کارروائی مکمل کر لی۔ ایران پر حملے مکمل اور مقاصد کا حصول پورا ہو گیا۔ ایران نے حملوں کے جواب میں کارروائی کی تو جواب دیں گے، ترجمان اسرائیلی فوج۔ حملوں کے بعد ایران، عراق، اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دیں، تمام پروازیں معطل۔ ایرانی فوج کی اسرائیلی حملوں میں 4 ایرانی فوجیوں کی شہادت کی تصدیق، اسرائیلی جارحیت کا کامیابی سے دفاع کیا، حملوں کو ناکام بنانے کے لیے فضائی دفاعی نظام استعمال کیا گیا۔ تہران، قزاقستان اور ایلام صوبوں میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، کچھ مقامات پر معمولی نقصان پہنچا۔ ایرانی حکام کا بیان، کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اسرائیل کو متناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا فوج کو اسرائیل کے ساتھ ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم۔ سعودی عرب کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، ایران کی خود مختاری کے خلاف قرار دے دیا، عالمی برادری سے خطے میں بڑھتی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اور ایران پر اسرائیلی حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں، اسرائیل نے حملے سے قبل امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ امریکہ نے ایران پر حملوں کو اسرائیل کی دفاعی مشق قرار دے دیا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کی جوہری اور تیل کی تنصیبات پر حملہ کرنے سے روکا۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کا بیان، امریکہ نے تھاڈ میزائل کے بعد F-16 طیارے بھی اسرائیل بھیج دیے۔ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کیا تو اس کے نتائج بھگتنے ہوں گے، اسرائیل کی پہلی کی طرح حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست فوجی تصادم اب ختم ہونا چاہیے، جو بائیڈن انتظامیہ۔